نہ کیوں بارہویں پہ غم پیارے آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام سیرت رسول اللہ کی لے کر حاضر ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ماشاءاللہ نعت خوان اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شروع میں ہم ایک کلام سنیں گے، پھر انشاءاللہ کسی بھی ایک موضوع کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ کی زندگی کا خوبصورت سا ایک پہلو ہمارے سامنے آئے گا۔ آئیے نعت شریف سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ زمانہ پلٹا ہے، رتبے بدلی، فلک پہ چھائی ہوئی ہے بدلی۔ زمانہ پلٹا ہے، رتبے بدلی، فلک پہ چھائی ہوئی ہے بدلی۔ تمام جنگل بھرے ہیں جل تھل، تمام جنگل بھرے ہیں جل تھل، ہرے چمن لہلہا رہے ہیں۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار
الاول نثار تیری شہر پہلے پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں پھنسا ہے بحر علم میں بیڑا پائے خدا نام خدا سہارا پھنسا ہے بحر علم میں بیڑا پائے خدا نا خدا سہارا اکیلا سالک ہے سب مخالف اکیلا سالک ہے سب مخالف ہموم دنیا ستا رہے ہیں اکیلا سالک ہے سب مخالف ہموم دنیا ستا رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ شمس تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ اور ان کا جشن ولادت ہم 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں الحمدللہ۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، جس طرح آقا کی آمد کو ہم کی خوشی مناتے ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اسی طرح مقصد آمد مصطفیٰ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ایسی چند روایتیں ملتی ہیں کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا، اپنے تشریف لانے کا مقصد خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا ہے، تو اس کو بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا سمجھنا یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج جو موضوع ہے اس موضوع کو بھی بہت ہی اہمیت حاصل ہے، وہ موضوع ہے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع انکساری۔ جی ہاں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا عاجزی فرمایا کرتے تھے، تواضع اختیار فرماتے تھے، اور میں آپ کو اس کی ایک جھلک ایک روایت کی صورت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ میں جو کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر کوشش کیجئے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ یہ بہت خوبصورت ایک اور بڑا مثالی ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے
کہ جب ہم کسی اس طرح کی سیرت کو پڑھیں سنیں تو ہم اپنی کردار کا جائزہ لیں، گویا کہ انہیں ایک طرح سے اپنے سامنے ایک آئینے کی صورت میں رکھیں اور اس کردار کو، اس اہم کردار سے ہم اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے، ہماری سیرت کیسی ہے۔ کیونکہ اس وقت جو دنیا میں کریکٹر بلڈنگ پر ایک ڈسکشنز بڑی ہو رہی ہے، کردار سازی پر اور اپنے کردار کو، مینرز کو بہتر کرنے کے تعلق سے، مگر انفارچونیٹ کہوں گا، بدقسمتی کے ساتھ ایک بڑی تعداد ہے جو اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو یا تو بیان نہیں کر پاتی یا پراپرلی بیان نہیں کر پاتی، اور یہ سب سے امپورٹنس ہے، یہ اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اس سے بہتر زندگی ہے کوئی نہیں، اور اس سے زیادہ کامیاب زندگی بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور ایک بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ میرے جتنے بھی میرے ارد گرد رائٹس ہیں، ایون کہ اپنے آپ پر بھی جو اس کے حقوق ہیں، اعضاء کے حقوق ہوتے ہیں، پارٹ آف باڈی جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر اللہ کے حقوق ہیں، رسول پاک کے اپنے حقوق ہیں، اسی قرآن کے حقوق ہیں، حق اسلام ہے، پھر حق قرابت داری ہے، بہت سارے حقوق ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے جو مختلف حقوق کا بیان ہے، اس کو رائٹس کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ان تمام تر حقوق کو پورا کر کے ایک کامیاب زندگی گزاروں جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بیان کیا جا سکے جس پر، تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے مطابق عمل کرے، کہ جس پر عمل کرنے کی دعوت خود ہمیں قرآن دیتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اکرم کی زندگی میں پیروی ہے، بہترین نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے۔ تو یہ ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اس طرح اپنی زندگی گزارنے کا ہمارے سامنے بھی ایک ماڈل پیش کیا کہ وہ کس طرح رسول پاک کے زندگی پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے اور آپ کے ارشادات پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے سیرت رسول اللہ کی جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس میں اس کے پیچھے جو ایک بیسک تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو اس میں آج جو ہم موضوع بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تواضع، عاجزی، ہمبلنس، ٹھیک ہے؟ ایک ہمبل پرسن اس کو کہتے ہیں، بڑا عاجزی تواضع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑا ہمبل پرسن ہے، اس میں تواضع عاجزی ہے۔ اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جتنا بڑا مقام و مرتبہ اور اسٹیٹس ہوتا ہے اس کے مطابق پھر لوگ اس عاجزی کی باتیں کرتے ہیں کہ یار تو نہیں ہوتا نا، ہمارے یہاں ایک عجیب سا ہے کہ اگر مقام بڑا ہے تو پھر اس کی وہ آوبھگت بھی بڑی ہوتی ہے، اس کے اپنے انداز بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کی اپنی ریکوائرمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ تو ان تمام تر چیزوں کو، پہلو کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا جو مین پہلو آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ تواضع ہے، آپ کی انکساری ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین اقدس کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ یہ جیسے کہ چپل، ہم تمام اپنی زبان میں چپل کہیں گے، جوتے کہیں گے، تو اس کے اوپر جیسے کہ کوئی ایسے ڈوری سی یا ایک چمڑی کی کوئی سے ٹکڑی جسے کہہ لیں آپ، تو وہ جیسے ہمارے تو اس کو تسمہ کہیں گے آپ، تو اس کو درست کرنے کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہ ٹوٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نعلین پاک کا ٹوٹ گیا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھوں سے اس کو درست فرمانے لگے، ٹھیک کرنے لگے۔ میں نے اس کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیجئے، میں اسے درست کر دوں۔ میرے اس گزارش پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، یہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں میں اپنی برتری اور اپنی برائی ظاہر کروں۔
اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کو کسی کام میں مشغول دیکھتے کہ آپ اس کام کو کر رہے ہیں تو بار بار عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خود یہ کام نہ کریں، اس کو ہم لوگ کر لیں گے، اب ہمیں عطا فرما دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرا یہ سب کام کر دو گے مگر مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں۔ ریتی دنیا کے لوگوں کے لیے اس میں کتنا زبردست درس ہے۔ ہمارے ہاں دنیا میں بعضوں کا جو موٹیویشنز دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، کوئی سیرت بیان کرنی ہوتی ہے، کسی کی بایوگرافی بیان کرنی ہے، کسی کو ایز اے ماڈل بیان کرنا ہوتا ہے، تو جناب وہ دنیا کا اتنا بڑا آدمی ہے، دیکھو اپنے ہاتھوں سے کام کر رہا ہے، دیکھو دنیا کا اتنا مشہور آدمی اپنے ہاتھوں سے کام کر رہا ہے، دیکھو اس کو دنیا کا اتنا بڑا آدمی اپنے ہاتھوں سے کام کر رہا ہے۔ بھائی ہم تو جن کی بات بیان کریں ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہم تو ان کا ذکر کر رہے ہیں، ہم تو ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کے متعلق اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو یہ تو مطلب وہ ہے نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکاں میں۔ ہم تو امام الانبیاء کی شان بیان کریں گے، ہم تو ان کا کردار بیان کریں گے کہ بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ یہ اتنی اعلیٰ، اتنے مطلب سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اتنی زبردست آپ کو مقام و مرتبہ حاصل ہے، مگر کیفیت یہ ہے کہ اپنے کام خود کر لیتے ہیں، اپنے جوتے خود درست فرما لیتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اگر آفر بھی کرتے ہیں تو آپ ان کو جو ان کی تعلیم فرما رہے ہیں، ان کو تربیت فرما رہے ہیں، ان کا جو مطلب آپ مائنڈ میکنگ۔ پیارے اسلامی بھائیو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات پاک میں کبھی بھی ایک جملہ، ایک کلام بھی فضول نہ فرمایا۔ آپ کی ہزاروں ارشادات کتابوں میں نقل کیے گئے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، دیگر حدیثوں کی کتاب میں نقل ہے۔ اتنا بیان آپ کا موجود ہے، آپ کے خطبات موجود ہیں، آپ کے وعظ و نصیحت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ کی حیات پاک کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت میں گزرا، عبادات، عقائد و نظریات، عبادات، معاملات، اخلاقیات وغیرہ کے الگ الگ موضوع ہوا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب آپ کھانے کے لیے تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ساتھ کوئی بچہ بھی کھانے میں بیٹھتا تو آپ اس بچے کی بھی کھاتے ہوئے تربیت فرماتے کہ بیٹا اپنی طرف سے کھانا کھاؤ۔ ہر طرح کی تربیت، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، حتیٰ کہ گھر میں آنے کا طریقہ، کہ اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہو رہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر بھی ہماری تربیت فرمائی ہے۔ تو تواضع اور عاجزی اور انکساری کا جو آج بیان کیا جا رہا ہے، اس پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنا اندازہ زندگی کیسا گزارتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی سوسائٹی میں، معاشرے میں کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی سٹیٹس حاصل ہے، فیملی میں، خاندان میں کوئی مقام، مرتبہ، سٹیٹس حاصل ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ مجھے عاجزی و انکساری کا لیول کیا رکھنا چاہیے۔ یہ ضرور ہے، جو جس شاخ پر جتنے زیادہ پھل ہوتے ہیں نا، اتنی ہی زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی آپ کو عزت دے رہا ہے، کوئی آپ کو مقام و مرتبہ دے رہا ہے، کوئی آپ کے لیے کوئی مسند یا کوئی ایسی عزت کے مقام پر آپ کو فائز کر رہا ہے، تو وہ ایک جدا ہے۔ کوئی آپ کے لیے رسپیکٹ کر رہا ہے، آپ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، آپ کے لیے یہ کر رہا ہے، وہ جدا ہے۔ مگر ہم خود جو اپنے طور پر کرتے ہیں اور ہماری اپنی خواہشیں ہوتی ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور ہم جو خود اپنے طور پر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ جناب میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، میں گھر کا سامان کیسے اٹھا سکتا ہوں، میں یہ فلاں کام کیسے کر سکتا ہوں، میں یہ فلاں کام کیسے کر سکتا ہوں، اس کو زیادہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ خیر، آئیے
مزید میں آپ کو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کے کچھ واقعات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئے ہائے، سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تواضع، آپ کی تواضع بھی شان والی تھی نا، سارے عالم سے نرالی تھی۔ اللہ کریم نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ حبیب اگر آپ چاہیں تو شانہ زندگی بسر فرمائیں اور اگر آپ چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جنگ قریظہ کے روز آپ علیہ السلام کی سواری کے جانور کی لگام چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی۔ یعنی یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اور اس کو میں اگر آج کے دور میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں، ایک ایگزامپل کے طور پر سمجھنے کے لیے، اپنے آپ اور ہماری بات سمجھنے کے لیے، کئی لوگ اس لیے گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھتے ہیں کہ ان کو اس بات کو وہ پسند نہیں کرتے کہ ہم ڈرائیور کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے، شاید وہ اپنا اسٹیٹس ہے، کلچر ہے، جو بھی نہ، لیکن اگر خدا نخواستہ وہاں تکبر ہے، اس کو گھٹیا سمجھنا ہے کہ یار میں اس کے قریب اس کے ساتھ کیسے بیٹھوں، تو اس پر نوٹس کیجئے گا، اس پر نوٹس کیجئے گا۔ اس کوئی اور وجہ پیچھے بیٹھنے کی، یا یہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا آگے، تو ایک الگ ہے۔ پیچھے کو بیٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے سیٹ پر، ایک الگ ہے۔ لیکن جو یہ کلچر اور مزاج بھی اگر ہے تو اس کے بھی اسباب پر غور کیا جائے۔ ہم کسی پیچھے بیٹھے ہوئے شخص پر کلام نہیں کریں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے اپنے غلاموں کو، خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ میرے پیچھے یہ کیا، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ کی جو سواری کی جو وہ تھی لگام تھی، وہ مطلب کہ لگام چھال کی رسی کی بنی ہوئی تھی، یعنی بہت ہی ایک بظاہر، ویسے تو رسول پاک کا قرب جو پال ہے وہ تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جو آتے ہیں ذرے پائے حضور کے نیچے، چمک کے مہر کو وہ شرمسار کرتے ہیں نا شعر، جو ذرے آتے ہیں پائے حضور کے نیچے، چمک کے مہر کو وہ شرم سار کرتے ہیں۔ یعنی جو ذرے، ریت کے ذرے کہلے میرے آقا کے قدموں کے نیچے آ جاتے ہیں نا، قدموں کے نیچے آ جاتے ہیں، وہ اس سے چمکتے ہیں کہ مہر کہتے ہیں سورج کو، چمک کے مہر کو وہ شرمسار کرتے ہیں کہ ان کی چمک کو دیکھ کر سورج کی روشنی بھی شرمندہ ہو جاتی ہے کہ وہ ذرے ہیں جو مصطفیٰ کریم کے قدموں کے نیچے آئے۔ تو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام بنی ہوگی، اور جس چھال کی وہ لگام تھی، وہ جو چھال تھی اپنے، وہ کس قدر امپورٹنس ہوگی، اس کی اہمیت کتنی ہوگی۔ لیکن ایک عاجزی تواضع، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک میں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرماتے تھے۔ جو کہ روٹی اور پرانی چربی کھانے کی دعوت دی جاتی تو آپ اس دعوت کو بھی قبول فرماتے، مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے، فقراء کے ساتھ ہم نشینی فرماتے، اپنے صحابہ کرام کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے، یعنی مل جل کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو کام خود اپنے دست مبارک سے
کر لیا کرتے تھے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے، اور گھر کے کاموں میں آپ اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا تو جلالت نبوت کی ہیبت سے ایک دم خائف ہو گیا اور لرزنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بالکل مت ڈرو، میں نہ کوئی بادشاہ ہوں نہ کوئی جبار حاکم، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی تھی۔ یہ کمال عاجزی کے، انکساری کے، تواضع کے کلمات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے کہ یہ کمال تھی کہ مجھ سے کیوں مطلب یہ کرتے ہو آپ۔ ایک وہ نبوت کی ہیبت تو تھی، مگر رسول پاک کا اخلاق کریمہ آپ کے قریب آنے والوں کو بالکل قریب کرتے تھا، وہ دور نہیں چلے جاتے تھے، وہ اور قریب آ جاتے تھے، اور یہ آپ کے اخلاق کے مبارکہ کی برکت ہوا کرتی تھی۔ تو آپ نے ابھی چند چیزیں سننے کی سعادت حاصل کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو میں آج آپ کے اور ہم سب کے کلچر اور انداز کے مطابق سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کروں تو ہم اس کو یوں دیکھیں کہ غریبوں کی دعوت کو ہم قبول کتنا کرتے ہیں اور امیروں کی دعوت کو قبول کتنا کرتے ہیں۔ امیروں میں، بڑوں میں، منصب والوں میں، شہرت والوں میں، سیلیبریٹیز کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا کتنا ہمیں پسند ہے، اور ایک عام غریب مسکین غلام خادم کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا کتنا پسند ہے۔ ہم اپنا کھانا اپنے خادموں، اپنے نوکروں، اپنے ملازموں کے ساتھ کھانے میں کوئی ہمیں آر آتی ہے، دیکھیں کوئی اور وجہ ہو تو ایک الگ ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا جائزہ لینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہ تکبر ہو تو ہم اس کو دور کریں، سامنے والے کو گھٹیا سمجھو دور کریں، ہمارے اندر عاجزی اور انکساری نہ ہو تو اسے اختیار کریں، جائزہ لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ وجہ خرابی ہو یا وہ وجہ نامناسب ہو، لیکن اگر نامناسب اور غلط سوچ کی وجہ سے اگر ایسا ہے کہ مثال کے طور پر ملازم ہوتے ہیں، لنچ ٹائم ہو جاتا ہے تو نہیں یار میں اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے، ملازمین کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھائیں گے، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے خادمین کے ساتھ، ڈرائیور کے ساتھ، چوکیدار کے ساتھ، مالی کے ساتھ، دیگر مطلب کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھائیں گے، اور وجہ یہ اگر ہے خدا نہ خواستہ کہ یہ کہاں اور میں کہاں، یہ نوکر، یہ خادم، یہ غلام، یہ غریب، میں ان کے ساتھ کیسے بیٹھوں، میں بڑا اچھا اس پہ بھی بات ہو گئی یار یہ بے تکلف ہو جائیں گے، بھائی کیوں کوئی کھانا کھانے سے بے تکلف ہوتا ہے کیا؟ آپ کی انشاءاللہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ بے تکلفی تو تب ہوگی جب آپ مطلب بے تکلفانہ اور ایک اس طرح کا ایک ڈھونگ اور مستی والا انداز اختیار کریں گے۔ اگر آپ شفقت و محبت کے ساتھ واقعی اگر کوئی سیٹ جس کو کہتے ہیں، اگر یہ اپنے ملازمین و فیکٹری کا جو لنچ ٹائم ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی اگر لنچ ٹائم یہ کبھی کبھی بھی اگر کر لیا، یار چلو آج اپنے اسٹاف کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاتا ہوں، انہوں نے بھی اپنا کھانا کھولا، آپ نے بھی اپنا ٹفن کھولا، فور ایگزامپل، یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، اس طرح دیگر اس طرح کی ہم چیزیں کر لیتے ہیں۔ ایون کہ ہمارے گھروں کی دعوت دیکھیں نا، غریب مسکین اور اس طرح کا جو ایک معاشرے کا طبقہ ہے یہ ہماری دعوتوں میں کم ہے، ٹھیک ایک فیملی دعوت ہے، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ان کو تو ٹوٹل اگنور کر کے ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان گل مل کر بیٹھا کرتے تھے، الگ سے نہیں ہوتی تھی۔ جب کسی نے اگر تربیت کرنی ہے تو استاد شاگردوں کی تربیت کرنی ہے۔ میں الحمدللہ میں امیل سنت کو 30 سال سے دیکھ رہا ہوں، 30 ایئرس کم سے کم ہو گئے الحمدللہ، 30 سال سے میں امیل سنت کو دیکھ رہا ہوں کہ امیل سنت ایک عام اسلامی بھائیوں کے درمیان جس طرح کھاتے پیتے اور رہتے ہیں، جب جب یہ اسپیس ملتا ہے، موقع ملتا ہے، تو کیا ان کی شان تو بڑی ہے، اللہ نے ان کو اور عزت و مقام عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہ چاہتے تربیت کرنا۔ آپ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ جیسے سفر مدینہ میں حج کے دوران الحمدللہ اب کئی اسلام بھائیوں کے ساتھ کمرے میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ایک تربیت ہے کہ کس طرح سونا ہے۔ اب بندہ
عوام سے تب بھاگے گا نا پتہ ہے کہ یار میرا راز کھل جائے گا، پتہ چل جائے گا یار اکیلے میں کیا کرتا ہے. یہ بھی کانسیپٹ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ چلو بندہ مت اس طرح اپنے آپ کو تھوڑا سیپریٹ اس نے اپنی لائف اسٹائل کے یا کچھ اس سے سیپریٹ، انسان کی زندگی کے بعد اس سے سیپریٹ ہوتے ہیں، کچھ سیکریٹ ہوتے ہیں جو نہیں مطلب ڈکلیئر کیے جا سکتے. تو ہم اس وقت جو موضوع سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا میں بڑا، یہ ادنا میں اعلیٰ، یہ نوکر تو میں بڑا. تو یہ جو فرق ہے، اس فرق کو سمجھنے اور اس فرق کو سامنے رکھنے کے لیے میں یہ صرف باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں تکبر ہے، کہیں اسٹیٹس کو کی مار ہے، کہیں اپنے مقام و مرتبے کا اللہ نہ کرے کو گھمنڈ ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے اور اس کی وجہ سے پھر بندہ ایوارڈ کرتا ہے اور عام لوگوں میں نہیں بیٹھتا، اپنے ساتھیوں میں نہیں بیٹھتا، اپنے اس طرح اپنے غلاموں میں، خادموں میں، نوکروں میں، ماتحتوں میں نہیں بیٹھتا، تو اب اس کو سوچنا چاہیے کہ یار وائی. استاد کا کام اپنے شاگردوں کی تربیت کرنا ہے. اگر ان کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، آئیں گے، جائیں گے کسی حد تک ہی صحیح، تو ان کی تربیت ہی ہوگی نا. وہ دیکھ کر سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ یار ہونا کیا چاہیے اور مطلب کرنا کیا چاہیے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز. پھر اپنے گھر کے کام خود اپنے دستے مبارک سے کرنا، حتیٰ کہ یہاں لکھا ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمانا، اور گھر کے کاموں میں آپ اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے. تو یہ جو انداز ہے زندگی کا گھر کے معاملات میں، خادموں کے ساتھ معاملات میں، تو یہ دیکھ رہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ خندق کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خندق میں آپ تشریف فرماتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان جب یہ خندق کھودنے کا اور یہ کام جاری تھا، غزوہ تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کام میں شریک تھے، اور دھول مبارک، مٹی مبارک اڑ اڑ کر میرے مصطفیٰ کریم کے مبارک بدن کو چوما کرتی تھی، لپٹ جایا کرتی تھی. ہم نے اس زندگی کے انداز کو سمجھنا ہے اور اسے اختیار کرنا ہے. آج دنیا میں لیڈرشپ کے تعلق سے بہت کتابیں لکھی جاتی ہیں، بیان کیا جاتا ہے. قیادت کے یہ اصول ہیں، قیادت کی یہ خصوصیات ہیں، قیادت کی یہ خصوصیات ہیں، لیڈر کی یہ خصوصیات ہیں. تو لکھتے ہیں جو بھی لکھتے ہیں، میں ان لکھے ہوئے پر تبصرہ کرنے کے بجائے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر نہیں پڑھی تو مصطفیٰ کریم کی سیرت کو ایک بار پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ قیادت کیا ہوتی ہے. آپ مدبر اعظم ہیں، آپ بہترین رہنما ہیں، آپ مطلب جو کچھ ملے گا وہیں سے خوبی ملے گی. اس کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آج ہمارا موضوع تواضع ہے، تو آپ بھی پیارے اسلام بھائی جو گھر کے کام کاج وغیرہ میں حصہ لیا کریں. اگر کوئی مسئلہ نہ ہو، ہاں اگر گھر والوں کو تکلیف دینی ہے کام کر کے بھی تو پھر نہ ہی کرے تو بہتر. اب چائے خود بنانی نہیں، آج میں نے سنا تھا آج تو چائے میں بناؤں گا، تو چلیں جناب آپ چائے بنا لیں. اب چائے بنائی، چائے بنا تو لی، اب چولہا اتنا مطلب کہ اب جتنی دیر چائے بنانے میں لگی تھی اس سے زیادہ دیر تو اب آپ کا چولہا صاف کرنے میں لگ جائے گی. دودھ بھی جناب نے گرا دیا، پتی بھی جناب نے گرا دی، تو چینی بھی جناب نے گرا دی، تو چائے پک کر بھی باہر نکل گئی تو وہ بھی جناب نے چولہے پر ہی وہ اطراف میں سارا حصہ لے لیا، اور بھرتے ہوئے بھی جناب وہ کچھ نہ کچھ چائے گرا دی. اب میں نے آج چائے بنائی ہے، آج میں نے گھر کے کام میں حصہ لیا ہے، اور یہ چائے کا کپ لے کر شان و شوکت کے ساتھ اپنی سیٹ پر آ گئے، اور اب وہ گھر والے بیچارے بیٹھ کر آپ کا چولہا صاف کر رہے ہیں، آپ کا وہ پیس صاف کر رہے ہیں، جگہ صاف کر رہے ہیں، اس جگہ کو پوچھا لگا رہے ہیں. جتنی دیر آپ نے چائے بنانے اور پینے میں لگا، اس سے زیادہ تو اس بیچارے نے گھر کی صفائی میں لگا دی، کچن کی صفائی میں لگا دی. تو یہ آپ نے کام کیا نہیں ہے، کسی کا کام بڑھا دیا ہے. تو کرنا کیسا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیا جائے کہ اگر ساتھ مطلب اگر کوئی تعاون کرنا ہے تو تعاون کرنے سے تو اس کا کام کم ہو جائے گا نا، اس کی محنت کم ہو جائے گی، نہ کہ کام اور محنت میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ مطلب کہ تھوڑا دیکھ لیجئے گا. البتہ گھر کے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو شاید مرد بآسانی کر لے بمقابلہ عورت کے. مثال کے طور پر پنکھے پر مٹی چڑھ گئی ہے، اب آپ کو پنکھے صاف کرنے، اب گھر کی عورت سیڑھی پر چڑھے
اس کے مقابلے اگر آپ چڑھ کے پنکھا صاف کر لیں گے تو شاید یہ اس کے مقابلے میں آپ کے لیے کرنا عورت کے مقابلے میں شاید آسان ہوگا، شاید ہو سکتا ہے، کسی کے لیے نہ بھی ہو۔ میں جنرل بات، اس طرح الیکٹرک کا کام ہو گیا، پلمبرنگ کا کام ہو گیا، تھوڑا اور طاقت کا جس کو کام ہوتا ہے، تھوڑا مزدوری ٹائپ کا کام ہوتا ہے، اس طرح کوئی مطلب بھری ہوئی بالٹی اٹھانے کا کام ہوتا ہے، پانی سے بھری ہوئی بالٹی ہے، اس کے اندر زور اور طاقت چاہیے، ایسے اور بھی کئی کام اگر آپ سوچیں گے تو نکل آئیں گے کہ جو مطلب کہ اگر آپ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس عورت کے مقابلے میں جو گھر میں ماں، بہن، بیوی، بچیاں وغیرہ، اس کے مقابلے میں شاید آپ ان کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے یہ کام کر لیں۔ تو ایسے اور بھی کئی کام ہوتے ہیں جن میں آپ ساتھ دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ اپنے حصے کا کام کریں، وہ اپنے حصے کا کام کر لیں۔ تو یہ چیزیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ اپنی جگہ میں تو کہتا ہوں کہ کام اگر نہیں بھی کرتے گھر کا، ان کے لیے کام بڑھا تو نہ دیں، اپنی چیز اپنی جگہ پر رکھ دیں، یہ کر لیں۔ اب آپ اٹھ کر کہو میرے موزے کہاں ہیں، میرا رومال کہاں رہ دیا، چشمے کہاں ہیں، میری چابی کہاں ہے، میرا پرس کہاں ہے، میرا موبائل کہاں رکھ دیا۔ اب ڈھونڈو بھائی جناب کا موبائل، اچھا سارے آپ کے، ڈھونڈے کوئی اور، جلدی نہ ملے تو بیچاری کے لیے پریشانی۔ بھائی آپ کی چیز تھی، آپ اپنی جگہ پر رکھتے۔ اچھا اگر کبھی کسی دن آپ کے گھر کی عورت کہہ دے ذرا دیکھنا میرا دوپٹہ کہاں ہے، ذرا دیکھنا میری چادر کہاں ہے، پتہ نہیں میں نے برقع کہاں رکھ دیا، پتہ نہیں میں نے اپنا وہ فلاں وہ چیز کہاں رکھ دی، ذرا دیکھیے گا، تو آپ کا جواب میں سنوں گا پھر۔ اور اپنی چیز تھی تو خیال رکھتی نا، مگر وہ تو نہیں بولے گی اور اس کو بولنا بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو اسٹرائک ہوگا نا کہ یار اس کی چیز تھی، اس کو سنبھال کر رکھنا چاہیے تھی، اور ہمارے عورتیں ایسا کرتی نہیں ہیں، اور مردوں میں ہی بعض اوقات یہ پرابلم زیادہ آ جاتا ہے۔ اچھا اب اگر یہ پرابلم مردوں میں نہیں ہے تو بعض اوقات اس کی وجہ عورت کا گھر کا ڈسپلن نہ سمجھنا بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ مثلاً وہ چیزیں جہاں رکھنی چاہیے دھو کر صاف صفائی کے بعد یا کسی اور وجہ سے کلیننگ کرنے کے بعد، اب رکھی کہیں اور تھی، اس نے رکھ کہیں اور دی، چابی اس نے ایک ہی جگہ رکھنی تھی، اس نے صفائی کرتے کرتے ڈسٹنگ کرتے کرتے رکھ کہیں اور دی، موزوں کی جگہ پر موزے نہیں رکھے، رومال کی جگہ جو ایک گھر گھرستی کے جو کام ہوتے ہیں وہ میرا خیال اسلامی بہنیں سمجھ رہی ہوں کہ جو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ اب جگہ ہی پر نہیں رکھ رہی، اب وہ بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے، ٹکڑے مار رہا ہے کہاں رکھے، تو اب اس کا کہنا تو غلط نہ ہوگا بھائی میری کہاں چیزیں رکھ دی ہیں، میں نے یہاں رکھی تھی کہاں چلی گئی۔ آپ کہیں کہ جناب میں نے صفائی کے دوران وہاں رکھ دی، تو بتا تو دے، نوٹس تو دے دے کہ آپ نے یہاں رکھی تھی، میں نے صفائی کر کے وہ چیز وہاں رکھ دی ہے، اگلے کو تو نہیں نہ پتا کہ آپ نے وہ چیز کہاں رکھ دی ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ یہ انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے گھر کے اندر، فیملی کے اندر۔ ہم بچپن سے اسکول وغیرہ پڑھتے آ رہے، جو چیز جہاں سے رکھنی ہے جہاں سے اٹھا وہیں پر رکھو، اور ہمارے ہوتا ہے ایسا کہ جگہ اپنی جگہ، چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں۔ اس طرح کچن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ چینی، پتی، مسالے، الائچی وغیرہ وغیرہ، نمک وغیرہ جو ضرورت کی موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، ایون ماچس ہے، چمچ ہیں، چھوٹی بڑی چمچ ہوتی ہیں، پلیٹیں ہوتی ہیں، اور چائے کے کپ ہوتے ہیں، وہ تقریباً جگہیں فکس ہوتی ہے کہ وہ چیز وہیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اب ہم وہاں سے نکالو رکھ کہیں اور دیں۔ تو یہ سسٹم کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ تو گھر کے کام کاج میں حصہ لیں، مگر جو گھر کے کام کاج کا جو ڈسپلن ہے، جو اس کا نظام ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، اس کو بھی آپ کو اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فریج سے کوئی چیز نکال لیں تو پھر رکھنے کی بھی ہمارے پاس تمیز ہونی چاہیے۔ اگر کوئی چیز گرم کر رہے ہیں مائکرو ویو میں چولہے پر، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یعنی ہم وہی بات پہ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، کسی کے ساتھ تعاون یا مدد یا اس کا معاون بننا، چاہے کسی بھی عنوان پر آپ بن رہے ہیں، آپ معاون رہے ہیں، اسسٹ کر رہے ہیں اس کو۔ آپ جب معاون بن رہے ہیں، تعاون کرتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا کام کم کیا ہے آپ نے، نہ کہ اس کا کام بڑھایا ہے۔ اگر آپ کر کے بھی اس کا کام بڑھا رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، اس کے معاون نہیں ہیں، بلکہ اس کا ایک کام بڑھ گیا کہ وہ آپ کے کام کا بھی آپ کو کام کرے گا۔ تو یہ تھوڑی سی بات گھر کے تعلق سے چلی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، تواضع تھی۔ ہم اگر اس طرح گھر کے کرتے تو ہمیں کو کرنے نہیں دیتا جنرلی۔ آپ کریں، آپ کو انشاءاللہ گھر میں منع کریں گے، اب ہمیں کہیے ہم پانی بھریں گے، بچیاں پانی پلاتی ہیں، بچے پانی پلاتے ہیں، گھر کے
آپ کے بچوں کی امی آپ کو پانی پیش کرتی ہے، اور اگر آپ کچھ اس طرح کرنے جائیں گے، دسترخوان بچھائیں گے، پلیٹ اٹھائیں گے، تو آپ کو یہ گھر والے روکتے ہیں جنرلی، مگر ان کا روکنا صحیح ہے کہ آپ نہ کرو، ہم کر لیں گے، مگر اپنی نوابی کے طور پر، اپنے مطلب کہ ڈٹائی کے طور پر کہ جناب میں گھر میں مرد ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ We are a part of family. We are all a part of family. ہر ایک کوئی ہم میں سے جو فیملی کا ہم حصہ ہیں، ہمیں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات چلی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری اور تواضع کی۔ سبحان اللہ۔ خطبہ حجۃ الوداع، یہ تاریخ میں بڑا اس کو اہمیت حاصل اور ہے بھی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ خطبہ تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مبارک اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا اتنا بڑا اجتماع، جمع غفیر۔ آپ اس وقت آپ کی جو اونٹنی پاک تھی، اونٹنی مبارک، اس کا جو پالان تھا جس پر بیٹھا جاتا وہ پرانا، یعنی کہ وہ پرانا تھا۔ آپ کے جسم مبارک پر ایک چادر مبارک تھی جس کی بظاہر قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی، مگر چونکہ مصطفیٰ کریم کے بدن پاک سے لپٹی ہوئی تھی تو اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں تھی، انمول تھی۔ لیکن یہاں پر ایک سیرت کا پہلو سمجھایا جا رہا ہے، تواضع، عاجزی، انکساری بتائی جا رہی ہے، کہ یہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ، کم و بیش 1,24,000 بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے خطبے کو سن رہے ہیں، آپ کے حج کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ تاریخی ایک واقعہ ہے، اور اس میں میرے آقا کی سادگی، میرے آقا کا انداز صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چادر مبارک، آپ کی سواری مبارک، اور لکھا ہے کہ اسی اونٹنی کی پشت پر اور اسی لباس میں آپ نے اللہ عز و جل کا پیغام ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو پہنچایا، جسے یہ بڑی غور سے انہوں نے سنا، اور آج تک وہ خطبہ حجۃ الوداع کا جو بیان تھا الحمدللہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مختلف مقامات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور بہت ہی زبردست اس میں واضح و نصیحت اور بڑا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر، بڑے اصول اور بڑی پرنسپلز اس میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہ ایک پورا ٹاپک ہے خطبہ حجۃ الوداع، یہ پوری یہ حدیثیں ہیں، اور پھر اس کی پوری شروحات ہیں، اور یہ بڑا آؤٹ کلاس ٹاپک ہے، الحمدللہ بڑا کمپریہنسو موضوع ہے۔ اللہ مجھے توفیق دے تو اس کو بھی باقاعدہ ایک پراپرلی اور خوبصورت اور اچھے انداز اور آسان انداز سے بیان کرنا اللہ نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں اسلامی بھائیوں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری، تواضع کی کچھ جھلکیاں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کی ہیں، اور اپنے کردار کا جائزہ لینے کے تعلق سے بھی عرض کیا ہے۔ اپنے لباس میں، اپنے کام کاج میں، اپنی دیگر چیزوں میں، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، بلانے والا نہ بلانے کے لیے عاجزی اختیار کریں، تکبر نہ ہو، اپنی واہ نہ ہو، پھونپا نہ ہو، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، میرے ساتھ وہ نہیں ہوا۔ اللہ نصیب کرے ان عاجزی 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 عاجزی۔ ہاں، البتہ میں ایک بات جو احیاء العلوم میں ایک بڑی خوبصورت بات نقل کی گئی ہے، میں وہ پڑھ رہا تھا تو میں چاہ رہا تھا وہ بات بھی آپ کے تو شیئر کروں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات احیاء العلوم کے تعلق سے لکھی ہے کہ دیگر اخلاقی عادات کی طرح عاجزی میں بھی اعتدال یعنی میانہ روی، درمیانہ بیلنس بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر عاجزی میں بلا ضرورت زیادتی کی تو ذلت، اور کمی کی تو تکبر میں جا پڑنے کا خدشہ ہے۔ لہذا اس حد تک بندہ عاجزی کرے جس میں ذلت اور ہلکا پن نہ ہو۔ یہ ایک بڑی خوبصورت اور اصولی بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ تاہم اللہ ہمیں عاجزی انکساری کا پیکر بنائے، اور جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت ہم منا رہے ہیں اور اس منانے کی ہم کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کریم اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا ہمیں صدقہ اور فیضان نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت خان ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے نعت خان اسلام بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ نہ کیوں آرائش
کرتا خدا دنیا کے ساما میں نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بز میں امکان میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بز میں امکان میں یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوان میں یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوان میں ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں تمہارے روشنی پھیلی ہوا دن کھل گئی آنکھیں تمہارے روشنی پھیلی ہوا دن کھل گئی آنکھیں اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا تھا بز میں امکان میں اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا تھا بز میں امکان میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بز میں امکان میں عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا سرور آنکھوں میں آیا جان دل میں نور ایمان میں سرور آنکھوں میں آیا جان دل میں نور ایمان میں ہوا بدلی گھرے بادل کھلے گل بلبلیں چہکی ہوا بدلی گھرے بادل کھلے گل بلبلیں چہکی تمہارے یا بہار جاں فضا آئی گلستان میں تمہارے یا بہار جاں فضا آئی گلستان میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بز میں امکان میں یہاں کے سنگریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت یہاں کے سنگریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت یہاں کے سنگریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت یہ ان کی راہ گزر میں ہے وہ پتھر ہے بدخشاں میں یہ ان کی راہ گزر میں ہے وہ پتھر ہے بدخشاں میں نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں
تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا، بس میں مقام سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ نہ کیوں 12ویں پہ غم پیارے آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے۔ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ۔